تو ناظرین، جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اختتام پہ بتایا تھا کہ ہم اگلے باب میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عہد یزید شروع ہوا اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہجرت بھی شامل تھی۔ تو ناظرین، 56 سنہ ہجری میں یزید کی ولی عہدی کے مسئلے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 4 سال تک زندہ رہے اور 60 ہجری کے رجب کے مہینے میں آپ رضی اللہ عنہ نے اس حال میں وفات پائی کہ جن حضرات نے 56 سنہ ہجری میں یزید کی ولی عہدی قبول کرنے سے انکار کیا تھا، ان میں سے جو زندہ تھے وہ اپنے اسی انکار پر قائم رہے تھے، اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یعنی یزید کو کچھ وصیت کی۔ اور ناظرین، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے موت کے وقت اس سلسلے میں کچھ وصیت یزید کو کی تھی، اور اس وصیت کی روایتیں کچھ مختلف ہیں۔ اور ناظرین، وصیت کی روایتوں کے اختلاف سے پہلے اس معاملے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وصیت بالشفا تھی، یعنی آپ کا بیٹا اس وقت آپ کے پاس موجود تھا یا اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں تھا، بلکہ یہ وصیت قلم بند کر کے ان کے لیے چھوڑ دی گئی۔ اور ابن اسیر نے صراحت کے ساتھ عدم موجودگی کی روایت کو ترجیح دی ہے، اور ابن کثیر کا بھی یہی رجحان ہے۔ اور ناظرین، مثلاً اس میں سب سے پہلی روایت جو یزید کو موجود مخاطب بتاتی ہے، اس کے مطابق حضرت معاویہ نے انہیں کہا کہ بیٹے، میں نے تمہاری طرف سے پوری دوڑ بھاگ کر لی ہے، ہر چیز ہموار کر دی ہے، دشمنوں کو بھی زیر کر دیا ہے، کل عرب کی گردنیں تیرے لیے جھکا دی ہیں، اور اب سوائے قریش کے 4 آدمیوں کے مجھے کسی طرف سے اندیشہ نہیں ہے کہ امر خلافت میں سمجھتن سے نزاع کرے۔ اور یہ 4 آدمیوں میں شامل ہیں حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ بس عبد الرحمن بن عمر کی بات تو یہ ہے کہ اکثریت عبادت نے اب انہیں کسی کام کا نہیں رکھا ہے، اور وہ جب یہ دیکھیں گے کہ سب نے بیعت کر لی ہے تو وہ بھی کر لیں گے۔ اور رہے حسین بن علی، تو عراق والے انہیں تیرے مقابلے پر نکالے بغیر چھوڑیں گے نہیں، اور اگر ایسا ہی ہو اور وہ خروج کر بیٹھیں اور تم ان پر قابو پا لو تو درگزر کرنا، اس لیے کہ ان کا ہمارے ساتھ بہت قریبی رشتہ ہے۔ اور رہے تیسرے جو ابن ابی بکر ہیں، وہ بس اپنے ساتھیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی حوصلہ مندیوں کا میدان تو بس عورتیں اور ایسی دوسری عزتوں میں ہیں۔ ہاں، وہ شخص جو تجھ پر شیر کی گاٹ لگائے گا اور لومڑی وری چالیں چلے گا کہ ذرا تو اسے موقع دے تو وہ تجھ پر گھات لگائے، تو وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ اگر وہ ایسا کرے اور تجھے اس پر قابو مل جائے تو اس کے ٹکڑے ہی کر ڈالنا۔ تو ناظرین، یہ رہی وہ وصیت جو حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یعنی یزید کو کی۔ تو ناظرین، اب میں بتاتا ہوں اس وصیت میں جھوٹ کی آمیزش کا کھلا نشان حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بہت تفصیل سے بحث گزر چکی ہے، اور جس کی روح سے ان کی زیادہ سے زیادہ زندگی 58 سنہ ہجری تک مانی جا سکتی ہے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت 60 سنہ ہجری میں کی۔ ناظرین، اسی کے مقابلے میں طبری میں بھی جو وصیت نامہ درج کیا ہے، جو یزید کی غیر موجودگی میں 2 اہم اشخاص کے سپرد کیا گیا تھا کہ یہ بعد میں یزید کو دے دیا جائے، اور جو عبد الرحمن بن ابی بکر کی بے محل اور بے حقیقت تذکرے سے بھی پاک ہے۔ ناظرین، اس وصیت نامہ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب معاویہ کا 60 سنہ ہجری میں وقت پورا ہوا اور یزید ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے، تو انہوں نے سحاق بن قیس کو اور مسلم بن عقبہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میری وصیت یزید کو پہنچا دینا کہ اہل حجاز کا خیال رکھو جو تمہاری اصل ہیں، ان میں سے جو کوئی تمہارے پاس آئے اس کا اکرام کرو، اور جو نہیں آتا ہو اس کی خبر رکھو، اور عراق والوں کا بھی خیال رہے کہ وہ اگر تم سے روز ایک عامل یعنی حاکم معزول کرنے کا مطالبہ کریں تو ان کا مطالبہ بھی پورا کر دو، اس لیے کہ ایک عامل کی معزولی اس سے کہیں بہتر ہے کہ 1,00,000 تلواریں تمہارے خلاف حرکت میں آئیں۔ اور اہل شام کا بھی یہی خیال رہے کہ انہی کو تمہارے رازداروں کا مرتبہ ملنا چاہیے، اور کبھی دشمن کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو ان کی مدد حاصل کرو، اور جب مہم تمام ہو جائے تو انہیں ان کے ملک واپس بھیج دو، کیونکہ اگر وہ غیر ملک میں زیادہ ٹھہرے تو وہاں کی خصلتیں اختیار کر لیں گے۔ اور آخری بات انہوں نے یہ کی کہ مجھے قریش میں بس 3 آدمیوں کی طرف سے تمہاری مزاحمت کا اندیشہ ہے، جو حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ہیں، اور عبداللہ بن عمر کا جہاں تک سوال ہے تو دین نے انہیں بالکل توڑ ڈالا ہے، اور وہ اپنی ذات سے تمہارے مقابلے کسی شے کے خواہ نہ ہوں گے۔
رہے حسین بن علی تو وہ ذرا ہلکے آدمی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ان کے باپ کو قتل کیا اور ان کے بھائی کو بے سہارا چھوڑا، انہی کے ذریعے اللہ تمہاری طرف سے بھی ان کو کافی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ ہے، اور ان کا بہت بڑا حق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اہل عراق انہیں میدان میں لائے بغیر چھوڑ دیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ان پر قدرت پاؤ تو درگزر کرنا، کیونکہ اگر میرے اور ان کے درمیان ایسی صورت پیش آتی تو میں درگزر ہی کرتا۔ اور ہاں، وہ جو ابن زبیر ہے وہ زبردست داؤ باز ہے، وہ سامنے آ جائے تو کسر نہ چھوڑو۔ ہاں، اگر صلح چاہے تو ضرور صلح کر لینا، اور اپنی قوم یعنی قریش کا خون جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو بہانے سے بچانا۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو تبری کی بھی روایت پیش کی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یزید پھر اپنے مخالفین سے بیعت کرنے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ والد کے انتقال کے بعد جب یزید کو ان کی خبر ملی تو وہ دمشق پہنچ گیا، اور اپنے اس خطبے سے فراغت کے بعد جو بطور امیر المومنین اس نے دمشق پہنچ کر دیا، مورخین کے بیان کے مطابق اس کا پہلا کام یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی اطلاع بھیجے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دے کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی سے بیعت لی جائے۔ لیکن ناظرین، اسی پر دو مختلف قسم کی روایتیں اس بارے میں یہ آتی ہیں، جس میں سے ایک روایت کہتی ہے کہ کہنا یہ ہے کہ حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت کے لیے پکڑو، اس سختی کے ساتھ اس میں کوئی نرمی نہ آئے، حتیٰ کہ یہ بیعت کریں۔ لیکن ناظرین، اس سخت ہدایت کے برخلاف ولید کا برتاؤ اس روایت میں اس قدر نرم دکھایا گیا کہ وہ مروان بن الحکم کو اس حکم کی تعمیر میں مشورے کے لیے بلاتا ہے، کیونکہ اس پر یزید کی تعمیر بھاری ہو رہی تھی۔ اور پھر ان میں یہ مشورہ طے پاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کی بات تو کچھ ایسی نہیں ہے، البتہ باقی دو کو اسی وقت بلاؤ، اور اگر وہ بیعت نہ کرے تو ان کی گردن اڑا دو، اور وہ جب تک بیعت نہ کر لیں یہ بھی مت بتاؤ کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کیونکہ ناظرین، یزید کے سخت حکم اور مروان کے سخت تر مشورے کے باوجود روایت یہی کہتی ہے کہ ولید نے کوئی سختی نہیں کی، اور حضرت ابن عمر کو تو اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے اس نے آدمی بھیجے، اور ناظرین، عبداللہ بن زبیر تو اس وقت آئے نہیں، مگر حضرت حسین علیہ السلام آ گئے، اور حضرت معاویہ کی وفات پر تعزیتی کلمات کہہ کر مطالبہ بیعت کے سلسلے میں یہ غدر پیش کیا کہ میرے جیسا آدمی تو خفیہ بیعت نہیں کیا کرتا، تو نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے سے سریع بیعت کو تم کافی سمجھو گے، ضرورت ہے کہ یہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے ہو، بس جب تم سب لوگوں کے واسطے بیعت کو باہر نکل کر بیٹھو گے ہم کو بلوا لینا، اس طرح سب کام ساتھ ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، یہ غدر ولید نے بلاہیل مجد قبول کر لی، اور اس کے جواب میں ناظرین یہ روایت آتی ہے کہ ولید جو عافیت پسند تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر آپ جائیے اور پھر لوگوں کے ساتھ آ جائیے گا۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو ایک پہلی روایت پیش کی، اب اسی پر آتی ہیں دوسری روایت پر، جو ہمیں تبری کی اس روایت کے برعکس ابن کثیر نے محمد بن سار کے حوالے سے یہ روایت یوں درج کی ہے کہ 15 رجب 60 سنہ ہجری کی شب میں معاویہ کا انتقال ہوا اور لوگوں نے یزید سے بیعت کی۔ اس کے بعد یزید نے عبداللہ بن اویس عمری کے ذریعے ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھا اس کو ایک خط بھیجا کہ اپنے وہاں کے لوگوں سے بیعت لیں اور اس کی ابتدا نمائندان قریش سے کریں، اور ان میں بھی خاص کر حسین بن علی کو مقدم رکھیں کہ مرحوم امیر المومنین نے مجھے ان کے بارے میں خصوصی طور پر نرمی اور صلح جوئی کی وصیت کی ہے۔ پس ولید نے آدھی رات ہی میں جب کہ یہ پیغام اسے ملا تو اس نے حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ معاویہ کی وفات ہو گئی ہے ان سے کہا کہ امیر المومنین یزید کے لیے آپ سے بیعت بھی مطلوب ہے۔ تو ان حضرات نے کہا کہ اس کو صبح پر رکھیے تاکہ تمام اہل مدینہ کا رویہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور یہ کہہ کر پھر حسین علیہ السلام اٹھ پڑے اور ابن زبیر بھی ان کے ساتھ نکلے اور کہا کہ اس یزید کو ہم جانتے ہیں، نہ اس میں عزم ہے نہ مروت۔ اور ناظرین، یہ بات پھر کچھ یوں ہوئی کہ ولید نے حسین علیہ السلام کے ساتھ سخت کلامی کی تھی، بس حسین علیہ السلام نے بھی اس کو سخت سست کہا اور اس کے سر سے امامہ کھینچ لیا،
جس پر مروان نے کوئی اور مصاحب بولا کہ اس کی گردن مار دینی چاہیے، جس پر ولید نے کہا کہ نہیں، بنی عبد مناف کا یہ خون بڑا قیمتی اور قطع محفوظ ہے۔ اور ناظرین، پھر اس روایت میں معاملہ برعکس نظر آتا ہے کہ یزید کی طرف سے نرمی کی خصوصی ہدایت ہو رہی ہے، مگر ولید ترش کلامی سے پیش آتا ہے۔ لیکن ناظرین، پھر آخر میں یہ بھی ہے کہ اس کی پگڑی کھینچ لیے جانے کا واقعہ بھی حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پیش آ گیا، اور جس پر مروان یا کسی ہم مجالس نے تلوار اٹھانے کو کہا بھی تو اس نے بالکل وہ جواب دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے نہ صرف یزید کی بیعت کا لحاظ تھا بلکہ وہ خود بھی حضرت حسین کے لیے کافی احترام دل میں رکھتا تھا۔ اور اب ناظرین، اسی پر ہم ایک ایسے انسان کی روایت کو دیکھنے جا رہے ہیں جس سے ہمیں یہ تصدیق ہو جائے گی کہ یزید نے سختی کا برتاؤ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینے کے لیے یا نرمی کا۔ ناظرین، اسی پر امام باقر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یزید نے بیعت کے سلسلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام پر کوئی سختی روا نہیں رکھی، اور پھر وہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ہم سے اماد دھنی نے بیان کیا کہ میں نے ابو جعفر یعنی امام باقر سے عرض کی کہ مجھے قتل حسین کا قصہ اس طرح سنا دیجئے کہ جیسا میں وہاں موجود تھا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا معاویہ کا انتقال ہوا اور ولید بن عتبہ اس وقت حاکم مدینہ تھے، بس انہوں نے یزید کی بیعت کے لیے حسین کو بلاوا بھیجا۔ آپ نے کہا کہ ذرا مؤخر کر دو اور نرمی برتو، جس پر اس نے مؤخر کر دیا۔ تب آپ مکے کے لیے نکل گئے۔ تو ناظرین، اب انہی کی روایت میں ہمیں مکے کی روانگی کا ذکر مل گیا ہے، تو اب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہجرت کو دیکھیں گے۔ تو ناظرین، بہرحال حضرت حسین علیہ السلام کی فرمائش پر کہ بیعت کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ ان جیسا آدمی تنہائی میں بیعت کرے یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی، بلکہ جب تمام اہل مدینہ بیعت کے لیے بلائے جائیں تو اس وقت وہ بھی آ جائیں گے اور سب کام ساتھ ہی ہو جائے گا۔ تو پھر اسی وجہ سے ولید نے آپ کو رخصت کی اجازت دے دی۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو حضرت امام باقر کی روایت پیش کی کہ وہ پھر مدینہ کی طرف کوچ کرنا شروع ہو گئے، اور مکے کو آپ کی یہ روانگی 27 یا 28 رجب کی رات میں ہوئی۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ ولید نے حضرت عبداللہ بن عمر کو تو چھوڑ دیا تھا، مگر حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بیک وقت اس نے آدمی بھیجے تھے، جس پر حضرت امام حسین نے تو اسی وقت ولید سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور تشریف لے گئے، مگر حضرت زبیر نے اس کو مصلحت نہ جانا اور پھر بار بار تقاضوں کو ٹالتے ہوئے رات ہی میں مکے کے لیے نکل گئے، اور پھر اگلی رات میں حضرت امام حسین نے بھی مکے کی راہ لے لی، جس پر تبری میں ہی ہے کہ ابن زبیر کے نکل جانے کی وجہ سے حکومت کی تمام تر توجہ چونکہ ابن زبیر کے تلاشی پر مرکوز رہی، اس سے اسی صبح کو وہ حضرت حسین علیہ السلام کی طرف توجہ ہی نہ کر سکے، اور شام کو جب توجہ کی تو آپ نے فرما دیا کہ اب تو رات ہو رہی ہے، صبح کو دیکھیں گے، اور پھر اسی رات آپ بھی مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اسی پر بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام گھرانے کو ساتھ لیا اور پھر وہ ہجرت کی طرف نکلے، اور ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ آپ نکلے اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ، اور گویا تمام کنبہ ہی آپ کے ساتھ تھا سوائے بھائی محمد بن حنیفہ کے، جبکہ ناظرین اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن زبیر نے صرف ایک بھائی جعفر بن زبیر کو ساتھ لے کر سفر کیا، اور ان کے بارے میں یہ بھی تصریح کی گئی ہے کہ انہوں نے شہراہ سے بچ کر ایک ذیلی راستے سے سفر کیا تھا، اور یہ کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ مدینے سے نکل گئے ہیں اور یہ اندازہ کیا گیا کہ وہ سوائے مکے کی اور کہیں نہیں جا سکتے، تو تقریباً اسی سواروں کے ایک دستے کے ذریعے ان کی تلاش اور تعاقب کیا گیا، مگر چونکہ وہ عام راستے سے نہیں بلکہ غیر معروف راستے سے گئے تھے، اس لیے وہ تعاقب ہی ناکام رہا۔ تو ناظرین، وہ کیسا سفر تھا؟ اب ہم اس سفر کی طرف بھی تھوڑا رجحان ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس صحرا سے گزرے۔ تو ناظرین، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں متقابلانہ انداز سے کی گئی اس تصریح سے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کی مشہور شہراہ سے بچ کر کسی ذیلی اور اجنبی راہ کو اپنایا، تو ناظرین اس سے از خود یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بچ بچا کر جانے کی بجائے عام راستے سے سفر کیا، جس میں تبری کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی آتی ہے کہ آپ کے اہل بیت نے مشورہ دیا تھا کہ مشہور شہراہ سے بچ کر سفر کیا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا، مگر آپ نے اسے منظور نہ فرمایا اور آپ نے کھلی شاہراہ سے ہی سفر کیا، اور آپ کے سفر کے سلسلے میں کسی تعاقب کا بھی ذکر نہیں آتا۔
اور پھر ناظرین سفر کرتے کرتے بالآخر آپ 4 شعبان 60 سنہ ہجری شب جمعہ میں قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچ گئے، جہاں پر جا کر آپ کو کچھ وقت بعد آپ کے خیر خواہوں اور عقیدت مندوں کے مشورے بھی ملے۔ اور جیسا کہ ناظرین آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کے قافلے میں آپ کے بھائی محمد بن حنیفہ ساتھ نہیں تھے، تو اس روایت میں وہیں ان کی زبان سے بھی یہ کہلوایا گیا کہ اے جان برادر، آپ مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے جس کے لیے خیر خواہی بچا کر رکھیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ جا تو رہے ہیں، مگر ایک دم سے کسی شہر کا ارادہ مت کیجیے گا، بلکہ شہروں سے دور رہتے ہوئے اپنے عارضی مختلف علاقوں میں بھیجیں اور اپنی بیعت کی دعوت دیجیے گا، اور اگر لوگ قبول کر لیں تو اللہ کا شکر کریں، اور اگر نہ قبول کریں اور آپ کی بجائے کسی دوسرے پر اتفاق کر لیں تو اس سے نہ آپ کے دین کو کوئی پتہ لگے گا، نہ عقل کو، اور نہ آپ کی شان و منزلت میں کوئی فرق آئے گا۔ اور مجھے ڈر ہے کہ مبادا آپ بڑے شہروں میں سے ہی کسی شہر کا رخ کر لیں اور پھر وہاں کے لوگوں میں دو گروہ ہو جائیں اور جنگ برپا ہو جس کا پہلا نشانہ آپ خود ہی نہ بن جائیں۔ اور اگر آپ نے کسی شہر میں جانا ہے تو بس مکے کا رخ کریں، وہاں حالات اگر آپ کے لیے اچھے ہیں تو فواد، ورنہ پھر سفر اور سہرنوردی کے لیے کمر باندھ لیجئے۔ شہروں سے دور رہتے ہوئے علاقہ در علاقہ گھومیے، حتیٰ کہ پتہ چلے کہ حالات کیا ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو رائے قائم ہوگی وہی صحیح رائے ہوگی۔ صحیح اور دانشمندانہ رائے وہی ہوتی ہے جو حالات کی چھان بین کے بعد قائم کی جائے۔ اس کے برعکس جو رائے حالات کی طرف پشت کرتے ہوئے قائم کی جائے، اس سے زیادہ باعث پریشانی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ناظرین اگر یہ روایت صحیح ہے تو ایک طرف پختہ کاری اور دانشمندی کا اعلیٰ نمونہ ہے، تو دوسری طرف ایک چھوٹے بھائی کی طرف سے مشاورت اور اظہار رائے میں حسن ادب اور لطافت بیان کا بھی بہترین نمونہ ہے۔ اور حضرت محمد بن حنیفہ حضرت حسن و حسین کے تیسرے بھائی ہیں، جو شجاعت اور جسمانی طاقت میں اپنے والد ماجد کے حلف تھے، اور وہ حضرت حسین علیہ السلام کے لیے بے حد محبت اور خلوص رکھتے تھے، اور انہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں جہاں تینوں بھائی حضرت علی کے دوش بدوش ہوتے تھے، وہاں حضرت علی خود جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پھولوں کی حفاظت پر نظر رکھتے تھے، وہاں محمد بن حنیفہ کو بھی ہدایت فرماتے کہ ان کو اپنے سے جدا اور آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ حالانکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے مگر جسمانی طاقت اور قد و قامت میں غیر معمولی تھے، جس سے منسلک بعض یادگار قصے آتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین ایک تو میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ حسن ادب اور لطافت بیان کے پردے میں صاف جھلک رہا ہے کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام کے اندر خیالات کے طوفان کو سمجھ رہے ہیں، اور اس طوفان کے اندر کوفہ کی سمت سفر بھی انہیں نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ وہ دونوں باتوں کے حق میں نہیں ہیں، مگر اس انداز سے حق خلوص اور امانت مشورہ ادا کرتے ہیں کہ ادب اور لطافت ان کی بلائیں لیں۔ اور ناظرین ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہم رائے تھے، اور وہ آپ کے ساتھ رائے قائم کر چکے تھے کہ ان کے والد کی شہادت حالات کے جس دھارے میں ہوئی ہے، اس کو سامنے سے روکنے اور موڑنے کی کوشش میں نقصانات ہیں اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نہ صرف یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہ نکلے، بلکہ اپنی اولاد میں سے بھی کسی کا نکلنا پسند نہیں کیا۔ اور ناظرین اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ جب شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے 3 سال بعد تقریباً پورا مدینہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زیر اثر یزید کے خلاف بغاوت کا علم اٹھا کے کھڑا ہو گیا، تب بھی حضرت محمد بن حنفیہ ہی اہل مدینہ میں سے وہ تیسرے بزرگ تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتا ہے کہ وہ صاف طور پر اس بغاوت کے مخالف رہے، اور اسی پر تیسرا نام حضرت زین العابدین کا بھی اسی فہرست میں آتا ہے۔ اور ناظرین اسی پر ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے، اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ مکے پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی کو مدینے بھیجا تاکہ بنی عبد المطلب میں سے جو افراد ان کے ساتھ آنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ چنانچہ جن کو آنا تھا وہ آئے، اور بعد ازاں حضرت محمد بن حنفیہ بھی غالباً حج کے موقع پر مکہ تشریف لے آئے، اور وہاں حسین علیہ السلام کو موجود پایا تو ان سے کہا کہ ان کی رائے میں اس وقت خروج کا خیال بالکل مناسب نہیں ہے،
جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ رائے قبول نہیں کی اور محمد بن حنفیہ نے اپنی اولاد میں سے کسی کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا، جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان سے رنج ہوا اور کہا کہ تم اپنی اولاد کو میری جان سے زیادہ عزیز رکھ رہے ہو، جس پر آپ نے جواب دیا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں آپ اور کیوں وہ آپ کے ساتھ مصیبت میں پڑیں، اگرچہ یہ اپنی جگہ واقعی ہے کہ آپ کی مصیبت میرے لیے ان کی مصیبت سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے دو مختلف روایات پیش کی، تو اب اس میں سے لہجے کا فرق کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ ناظرین، طبری کی روایات میں جو لطافت اظہار اور حسن ادب ہم نے محسوس کیا تھا، اگلی روایت کا لہجہ اس سے بالکل مختلف تھا، لیکن فی النسبت لہجے کی فرق کی وجہ سمجھنا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں ہے کہ پہلی روایت کا لہجہ اس وقت کا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مدینہ چھوڑنا ان کی سلامتی کے لیے ضروری یا کم از کم مناسب سمجھا جا سکتا تھا اور مکے سے بہتر کوئی جگہ ان کے لیے نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ حضرت محمد بن حنفیہ نے انہیں مکے ہی کا مشورہ دیا تھا اور کوفے کے ارادے کی بات حضرت محمد بن حنفیہ کے لیے اس وقت بس ایک اندیشے اور امکان کے درجے کی تھی، چنانچہ آپ نے کافی سمجھا کہ لطیف انداز میں اس کے خلاف رائے دے دی جائے۔ مگر ناظرین، اس کے برعکس دوسری روایت والی گفتگو کا وقت وہ ہے جب حضرت محمد بن حنفیہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے بے حد مخلصانہ، محبتانہ اور دور اندیشانہ مشورے کو نظر انداز کر کے نہ صرف خود کوفے کا عزم کر رہے ہیں بلکہ خاندان کے چھوٹے بڑے اور عورت مرد ہر فرد کو ساتھ لیے جا رہے ہیں، جو ان کے نزدیک موت کے منہ میں جانے والی بات تھی، تو ان کی شدت خلوص کا تقاضا اب یہ ہوا کہ لہجے کی ادبی لطافتیں ہٹا کر بے لوث سرات سے کام لیا جائے جو شاید کام کر جائے۔ ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ اگر محبت کرنے والا چھوٹا بڑے کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھے گا تو وہ ذرا بعید نہیں کرے گا کہ اس انجام کو روکنے کے لیے بے ادب صاف گوئی کی جرات بھی کر جائے۔ اور ناظرین، بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے ہونے کے باوجود حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے نصیح احترام میں چھوٹے بن جایا کرتے تھے۔ بہرحال ناظرین، یہ تو قطعی صحیح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابن حنفیہ کی اولاد میں سے کوئی فرد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں شامل نہیں تھا۔ ناظرین، طبری کے سلسلہ روایات میں اس میں دوسرا نام حضرت عبداللہ بن متی کا آتا ہے۔ ان کا عمر صحابہ میں سے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سن تمیز کو نہیں پہنچ پائے تھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کچھ چھوٹے تھے، اور واقعہ کربلا کے بعد 63 سن ہجری میں جو واقعہ ہرا پیش آیا، جو یزید کے خلاف اہل مدینہ کی بغاوت اور مارکہ رائی کا نام ہے، اس کے دو نمایاں قائدوں میں سے ایک یہی عبداللہ بن متی تھے، اور اس مارکے کی ناکامی کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس مکے چلے گئے اور وہاں آپ رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ حجاز سے مقابلے میں شہید ہوئے۔ اور انہی عبداللہ بن متی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حسینی قافلہ مدینے سے مکے جا رہا تھا تو یہ بھی کہیں سے آتے ہوئے ملے اور سفر کا قصہ جاننے کے بعد ادب سے گزارش کی کہ کوفہ کا قصد ہرگز نہ فرمائیے گا اور ان لوگوں کے کردار کو بھول نہ جائیے گا۔ اور ناظرین، اسی پر تیسری روایت ابن اسحاق کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک ہی رات میں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے لیے نکلے تھے۔ اور ناظرین، پھر اسی روایت کے حوالے سے ابن کثیر بھی نقل کرتے ہیں کہ اس سفر میں جاتے ہوئے راہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی عمرہ سے واپس آتے ہوئے انہیں ملے اور ان دونوں صحابان سے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر تم دونوں سے کہتا ہوں کہ لوٹ چلو، تاکہ جو مناسب بات اور لوگ اختیار کریں تم بھی اس کو اختیار کر لو، اور دیکھو پھر اگر لوگ پوری طرح ایک بات پر متفق ہو گئے تو تم انحراف کرنے والوں میں سے نہیں ہوگے، اور اگر اختلاف ہوا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور پھر انہوں نے خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت پسند فرمائی اور تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات کا حصہ ہو، بس یہ ارادہ خروج چھوڑ دو۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا اور وہ رو پڑے۔ ناظرین، اس باب کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور ناظرین چونکہ اب واقع کربلا کی طرف منزل اہل بیت کو لیے جا رہی تھی، تو اب ہم اگلے باب میں دیکھیں گے کہ آپ کا مکے میں پہنچ کر کیا کردار رہا، اور وہاں پر آپ کو
اہل کوفہ کے خطوط بھی حاصل ہوئے، جس میں پھر آپ نے ایک وفد کو وہاں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ تو ناظرین، پھر اس سیریز کی اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آ رہی ہوئیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو بھی لائک ضرور کیجیے گا۔ تو پھر ملیں گے اس کے اگلے حصے میں۔